ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اور اللہ کو قرض حسنہ دو اور جو کچھ بھی بلائی سے تم آگے اپنے لیے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بھلا اور اجر عظیم کی صورت میں پاؤ گے. اور اللہ سے طلب مغفرت کرو، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. آج ہماری سورہ المزمل کی آیت مبارکہ نمبر 20 الحمدللہ یہ مکمل ہوئی، اور آج ہمارے سورہ مزمل شریف کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور کل نئی سورہ مبارکہ سورہ المدثر کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سامنے گفتگو ہماری چل رہی تھی اسی آیت مبارکہ پر 4-5 دن سے. آیت نمبر 20 جو آخری آیت مبارکہ ہے، بڑی آیت ہے سورہ مزمل کی. قرض حسنہ، زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو اچھا قرض دو. اب اللہ تعالیٰ تو قرض لینے سے پاک ہے، اللہ کو تو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کچھ چاہیے. ساری کائنات کو وہ ذات چاہیے اور اس سے چاہیے. اس کو تو کائنات میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ تو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، تو اسے تو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. تو پھر اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو اچھا قرض دو. اللہ مانگ رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو. یہ کیا ہے؟ تو اس کی 3 صورتیں جو ہیں وہ مفسرین نے لکھی ہیں. نمبر 1، مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ اللہ کی راہ میں نفلی یا فرضی صدقات کرتے ہیں، اور زیادہ روایت یہ ہے کہ اس سے مراد نفلی صدقات ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی راہ میں نفلی طور پر اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں اولاد کا خرچ کرنا کہ اس کو جہاد پہ بھیج دینا، دین کے لیے وقف کر دینا، یہ سب سے بڑا خرچ ہے. فرمایا جو شخص یہ نفلی اخراجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور مستحقین میں تقسیم کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا. نمبر 1. نمبر 2، کوئی شخص جو بھی عبادت کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ اس نیت سے کرے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یہ عبادات میں اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی قرض حسنہ. نمبر 3، وہ عبادات جو ہمارے اوپر فرض نہیں، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، نوافل میں ہے، سنن میں، اور انسان اس نیت سے ادا کرتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ پونجی جمع کر لوں اور نوافل کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں. تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے. لیکن جو زیادہ جس طرف علماء اور مفسرین گئے ہیں وہ پہلی صورت ہے کہ آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا قرض ہے، قرض حسنہ ہے جو ایک مقررہ وقت پر اللہ کی طرف سے آپ کو واپس لوٹا دیا جائے. قرض ادا کرنا ہوتا ہے، قرض تو واپس کرنا ہوتا ہے. اب وہ قرض کیا ہے؟ جب آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی روپیہ خرچ کیا، آپ نے اللہ کی راہ میں کسی بھی جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر اللہ پہ تو خرچ ہوگا کوئی نہیں ہے،
نہ اللہ نے خرچ وہ لینا ہے، ظاہر ہے اللہ کے بندوں پر ہی خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے کام میں ہی خرچ ہونا ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں لینا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس خرچ کو نسبت اور منسوب کس طرف کیا ہے؟ اپنی ذات کی طرف کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو یہ مت دیکھے کہ میں جس کو دے رہا ہوں فلاں کو دے رہا ہوں، اس غریب کو دے رہا ہوں، اس نادار کو دے رہا ہوں، یا اللہ کس کام میں دے رہا ہوں، اس کے سامنے وہ نہ ہو جس کو وہ دے رہا ہے، بلکہ اس کی نظر میں کون سی ذات ہو؟ اللہ کی ذات ہو کہ میں بارگاہ خدا میں دے رہا ہوں۔ یہ نظریہ اور یہ تصور جو ہے، جب انسان یہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کسی فقیر کو دیتا ہے، نادار کو دیتا ہے، مستحق کو دیتا ہے، مجبور کو دیتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں اس کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے خرچ تو اس پہ کیا ہے، راضی میں ہوا ہوں اور اس کو اب میں نے جمع کر لیا ہے، جس دن میزان لگے گا اس قرض کو میں وہاں پر اتار دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے جو قرض اللہ نے اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دن ایسا دن ہے جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہو، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ وہ جب ترازو لگنا ہے ہمارا، وہ جو میزان کا دن ہے، سب سے مشکل ترین دن ہے وہ میزان والا دن، جس دن نیکیاں اور برائیاں ساری جو ہے وہ تولی جائیں گی۔ تو اس وقت اگر کسی کو وہ قرض حسنہ کا اجر اللہ ایک اچھے وزن کی صورت میں ادا کر دے نیکیوں والے پلڑے میں، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، کوئی شخص ضرورت مند ہو اور اس کو ارجنٹ کچھ پیسے چاہیے اور اس کے پاس نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میرا کچھ نہیں، اچانک اس کو وہ رقم تو اس کو یاد ہی نہیں ہے کہیں سے وہ اس کو مل جائے اور اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوتی، جس کا اس کو پتا نہیں تھا نہ ہے، یا کہیں سے وہ نکل گئی، یا کوئی قرض تھا ادا تو نہیں کر رہا تھا، بس ٹھیک ہے جی اب پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایسی صورتحال جیسے ایسے ہوتی ہے لوگوں کی، اور اچانک وہ ہے کہ یار یہ تیرا قرض ہے میں نے تمہیں یہ دے دیا، واپس کر دیا، اور وہ لوٹا دے، اور انسان اس پر مجبور کھڑا ہو اور اس کو ضرورت ہو اتنے ہی پیسوں کی، بتائیں اس کی خوشی کا کیا حال ہے؟ حالانکہ اسی کا قرض اس نے واپس کیا ہے، وہ بڑی دعائیں دے گا، یار تیری بڑی مہربانی، میں بڑا مجبور کھڑا تھا، تو بڑے ہی موقع پر آیا ہے اور میرا یہ کام ہو گیا ہے، تیری بڑی مہربانی۔ حالانکہ اس کا اپنے پیسے تھے، اپنا قرض تھا جو اس نے لینا تھا، لیکن جو آیا کیا ہے، بر موقع آیا ہے تو اس کو وہ دعائیں دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اب مالک جب ہمیں اس موقع پر وہ ہمیں عطا کرے گا تو کتنی خوشی کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ جب آپ کسی مستحق کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ذہن نشین کر دیجیے بات، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ جس کو دے رہے ہیں آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، اور یہ مت ذہن میں لانا کہ جی میں نے اس پر احسان کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ کر، نہیں، آپ کی نظر کس پہ رہے؟ اپنے اللہ کی ذات اور مالک پہ، کہ میں جو دے رہا ہوں یہ کس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا اجر کس سے آپ نے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ بندے سے اس اجر کی توقع مت رکھیے گا، یہ بہت چھوٹی توقع ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے اور کیا دے گا، اصل دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ دے گا وہ سب سے بڑی عنایت ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اب یہ اسی کا تسلسل ہے، فرمایا جو تم نیکی اور خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے نا، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو تم اللہ کے ہاں پالو۔ اب گویا یہ جو قرض حسنہ آپ نے دیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کس کے لیے دیا ہے؟ اپنے لیے دیا ہے۔ اللہ نے آگے خود اشارہ فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تو نے اس آدمی کو دیا ہے یا اس جگہ پہ دیا ہے جو اللہ کے لیے وہ کام ہو رہا تھا، فرمایا نہیں 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 نہیں، مت یہ گمان بھی مت کرنا کہ میں نے اس کو دیا ہے، بلکہ کیا گمان کر میں نے اپنے لیے دیا، میں نے اپنے لیے دیا۔ کیوں؟ تو نے جو ہی دیا وہ فوراً جمع کس کے پاس ہو گیا؟ اللہ کے پاس ہو گیا۔ تجدوہ عند اللہ،
اللہ فرما رہا ہے تم اس کو کس کے پاس پاؤ گے؟ اللہ کے پاس پاؤ گے. هو خیرا واعظم اجرا، یہ سب سے بہتر بھی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر بھی ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ جب کبھی حالات بہت تنگ ہو جاتے اور بہت فقر و فاقہ جو ہے وہ عروج پہ چلا جاتا تو ہمارے پاس جو ایک آدھا درہم دینار ہوتا تھا ہم اپنے اللہ سے کاروبار کرتے تھے. تو کہیں پوچھا جی اللہ سے کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کہتے جو ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 70 گنا تک عطا فرماتا. اور حضرت حسن بصری جو سید الطائفہ ہیں اور عظیم ترین تابعین میں سے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پایا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا قرب کا تعلق رہا. اور سب سے بڑی بات آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین، آپ کی جو وعدہ تھی نا حضرت حسن بصری کی، تو حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ کی خادمہ تھی. تو کہتے میری ان کی ولادت ہوئی تو وہ اپنے کام کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی تو یہ رو بہت رہے تھے، چھوٹے تھے، رو رہے تھے، تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور انہیں دودھ پلایا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اعزاز یہ بخشا ہے کہ میں نے زوجہ رسول کا دودھ پیا. تو آپ نے اسی حوالے سے یہ بات فرمائی. آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی سبیل سمجھ نہ آئے اور کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو اپنے رزق کے حوالے سے، تو فرمایا پھر دنیا والوں سے نہیں اپنے رب سے تجارت کیا کرو، اپنے رب سے کاروبار کیا کرو. وہ اس انداز میں کہ رب کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں تمہارے کاروبار میں برکت پیدا فرما دے. اور یہی طریقہ عثمان غنی فرمایا کرتے ہیں. جب قید پڑتا، جب بڑے حالات خراب ہو جاتے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اب ہم رب سے تجارت کریں گے. تو آپ نے ایسا کیا تھا. 100 اونٹ آپ نے مسجد نبی کے سین میں رکھوا دیے تھے غلے کے، اور سارے تاجر آئے. اپنے واقعہ میں نے سنایا ہوا پہلے، آپ نے فرمایا تھا مجھے کیا تم 70 گنا تک پروفٹ دے سکتے ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار بزنس مین بھی ہے جو آپ کو اتنا نفع دے، 10 گنا ہوتا ہے، 15 گنا، چلے 20 گنا کر لیں، اس سے زیادہ اور کو ہم نے پھر کیا کمانا کھانا. اگر آپ کو ہم اتنا دے دیں ہمارے پاس پھر کیا ہے، ہم تو لاس میں بیچیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا بزنس مین یا ایسا کوئی تاجر دیکھتا ہوں جو مجھے اتنا نفع دے، اگر اس نے دے دیا تو میں اس کو دوں گا، تمہیں پھر نہیں دیتا. ان کا ہم ادھر ہی ہیں، کون ایسا ہوگا؟ فرمایا ہے ایسا. آپ نے سارا سامان صحیح مسجد نبی میں رکھوا دیا اور فرمایا بلال چڑھ جاؤ اس چبوترے پر جس پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہو، لوگوں کو اعلان کر دو جو غریب و نادار ہیں اور فاقے میں ہیں وہ مسجد نبی میں آ کے جتنا انہیں اناج چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے لے جائیں. وہ لوگ لے گئے. آپ نے فرمایا دیکھو سارے تاجر موجود تھے، میرا اللہ مجھے دنیا میں 70 گنا دے گا، آخرت میں پتہ نہیں کتنا عطا فرمائے. تاجر ہے کہ نہیں؟ تو یہ اب روایات میں بعض 10 کو لکھا نہیں، بہت ساری زیادہ حدیثیں ہیں. بعض ایک کو صحابی کھڑے ہوئے وسلم یہ 70 فرمایا 1000 گنا تھا. پھر اس نے سوال کیا، سرکار نے فرمایا اللہ کا فضل کوئی کم ہے یا اللہ نے کسی سے لے کے دینا ہے؟ مالک جتنا چاہے تمہیں 1000 گنا بھی عطا فرما دے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ اب 10 سے روایتیں شروع ہوتی ہیں، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 1000 گنا. صحابہ تھے نا، وہ پوچھتے رہتے تھے. تو سرکار فرماتے تو بیٹھ جا، تیری ماں تجھ پہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے وہ جتنا تمہیں دے دے. اس لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم کس بات پہ ہے جو آپ اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہا کرو. ہمیں ہر لمحہ اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے. انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو قدم قدم پر اس سے لغزش ہو جاتی ہے، قدم قدم پر نہ چاہتے ہوئے لغزش ہو جاتی ہے.
نہ چاہتے ہوئے زبان ایسی بات کر بیٹھتی ہے جو اللہ کے یہاں گناہ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے کان کچھ ایسا سن لیتے ہیں جو اللہ کے یہاں گناہ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہیں جس کا دیکھنا گناہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہر لمحہ استغفار کرتے رہو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ سبحان اللہ۔ اس سے معافی تو طلب کرو، اس سے اپنے گناہوں پر شرمندہ تو ہو، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ جب طلب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، جان بوجھ کے ہو گئی، بھول چوک میں ہو گئی، ظاہر ہو گئی، خفیہ ہو گئی، جیسے ہو گئی، اے میرے مالک اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، سب کی مغفرت فرما۔ سورہ مزمل کی جو ترجمہ اور تفسیر ہم نے سیکھا، یا اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی میرے مالک اپنے کرم کے صدقے اسے معاف فرما۔ آمین و علینا الی البلاغ۔